صدمائے حرف گراگیر نہیں دیکھا ہے، صدمائے حرف گراگیر نہیں دیکھا ہے، آپ نے بھی پس تحریر نہیں دیکھا ہے۔ اس قدر سہم گے دیکھ کے مقتل کو جو تم نے شاید میرا کشمیر نہیں دیکھا ہے، تم نے شاید میرا کشمیر نہیں دیکھا ہے۔ کشمیر میں 73 برس سے جاری قبضے نے نئی نسل کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ برسوں سے انہوں نے پرتشدد حالات ہی دیکھے ہیں۔ میرے کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے، لیکن صدر علی وقار میرے کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے، لیکن اس میں پھولوں کی خوشبو کے بلکہ پیپر سپرے اور آنسو گیس نظر آتی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے پر کٹ چکے ہیں، میں نیچے گر چکا ہوں، اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر یہاں کے حالات مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ ہماری نسل کے دوسرے لوگ اس لیے جی رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور ہم اس لیے جی رہے ہیں کیونکہ ہمیں جینا ہے۔ میرا کشمیر اب ظلم کی تصویر بن چکا ہے صدر علی وقار۔ کہیں یہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ کہلاتا ہے اور کہیں یہ پاکستان کی شہرگ، مگر نہیں رہا تو جنت نظیر نہیں رہا، میرے خوابوں کی تعبیر نہیں رہا۔ صدر علی وقار، اور برسوں گا اگر لوٹا دو میری آواز کو، اور برسوں گا اگر لوٹا دو میری آواز کو، اتنا برسوں گا کہ صدیوں کو سنائی دوں گا۔ میرے دریا خشک کیے جا رہے ہیں، میرے وطن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، میرے دریا خشک کیے جا رہے ہیں، میرے وطن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنے حق کی آواز اٹھائے تو ایک نامعلوم قاتل اسے خاموش کر دیتا ہے، ایک نامعلوم قاتل اسے خاموش کر دیتا ہے۔ ہم ایسی جگہ پہ جی رہے ہیں جہاں خون سستا ہے، شب و روز بہایا جاتا ہے، جہاں پہ ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اور اگر کوئی حق کی آواز اٹھائے تو اسے ایک گولی سے خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے پرامن مقامات کی نئی نسل کی طرح ہم بھی مستقبل کے خوابوں اور تمناؤں میں جینا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا کی حقیقت مختلف ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو سہمی ہوئی ہے، تمناؤں میں محصور ہو کے رہ چکی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دیکھ کے گلستان کو رنگت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دیکھ کے گلستان کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، نہ جانے کتنے اور ہیں۔ صدر علی وقار، چنار اداس ہے، برف پوش پہاڑ کشمیری شہداؤں سے سرخ خون سے چولا پہن چکے ہیں۔ صدر علی وقار، دنیا کے امن کے ٹھیکیدار مکمل کشمیر کو بھول چکے ہیں۔ میں ان سے صرف اور صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں، کیا تم نے میرا کشمیر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میرا کشمیر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے جلتے ہوئے چنار نہیں دیکھے؟ کیا تم نے بہتی ہوئی لہو سے ندیاں نہیں دیکھی؟ اگر کشمیر کا یہ رخ نظر انداز کیا گیا تو وہ دن قریب ہے صدر علی وقار، وہ دن قریب ہے جب ان پہاڑوں سے اٹھتی چنگاریاں اس پرامن دنیا کو دھوکے میں ڈال دیں گی۔ مگر تب پھر میں ایک سوال پوچھوں گا، کیا تم نے میرا کشمیر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میرا کشمیر نہیں دیکھا؟ آخر میں چند ایک لائنوں کے ساتھ اختتام کروں گا۔ ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات ہوتی ہے، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات ہوتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں، اور میرے ہم نشیں چلو کہیں اور چلیں، اور میرے ہم نشیں چلو کہیں اور چلیں، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی صدر علی وقار، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پر بھی حق ہمارا نہیں۔ جب اہل چمن کو ضرورت تھی، خون دیا ہم نے اور گردنیں بھی کٹائی ہم نے۔ پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن
یہ چمن تمہارا نہیں، یہ چمن ہمارا ہے۔ دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل کو بہلانے کے لیے کوئی سہارا نہیں۔ رات ڈھل گئی، رات ڈھل گئی، چاند چھپ گیا، آسمان پہ تارے بھی نہیں۔ میرے ذوق نظر آزما لیجئے، اگر بجلی گرانا ہے گرا لیجئے، مگر گھر سے نکلا ہوں یہی سوچ لے کر، یا پھر یہ نظر نہیں یا یہ نظارہ نہیں۔ ظالموں اب اپنی قسمت پہ ناز نہ ہو، ظالموں اب اپنی قسمت پہ ناز نہ ہو۔ دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، یقیناً وہ سنے گا۔ خدا تمہارا ہے، خدا ہمارا بھی۔ شکریہ۔